وہ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو مطلب عقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو, عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں, وہ جو ان کو مل گیا ہے ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ان کو, اور ان کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو, وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے, ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں, مہنگائی کم ہونے لگتی ہے, چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے کہ ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے, یہ ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنے گی. آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں, یہ جب ملک سٹیبلائز ہونے لگتا ہے, جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے, ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں, مہنگائی کم ہونے لگتی ہے, تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے, چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ 82,000 پہ پہنچی, 82,000 پہ. یہ بلا وجہ نہیں ہوتا, یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے اکانومی میں بہتری آ رہی ہے, جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے, عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا, یہ ڈی سٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے, مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا. ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو 3 حکومتیں ملی, تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے, خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے, دنیا نے اس کی گواہی دی. اور ایک شخص ایسا ہے جس کو 4 سال حکومت ملی, اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 4 سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نااہلی کی ضرورت ہے, وہ اس سے بھی بڑے نااہل تھے. آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی اکانومی کے, آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں, یہ اسی 4 سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر IMF کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسفلی ختم کر کے اس کو خداحافظ کہہ دیا تھا. واپس IMF کو لانے والا کون ہے؟ وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے. تو میں حیران ہوں جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے. سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں. یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کرایا ہے وہ نہیں ہمارے پسند کا, نہیں ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنے گی. میں نے تو اس طرح کی کبھی, ایک عمر عطا بندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا, ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور ایک جماعت کو فیور کرنے کے لیے, ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے, قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں, جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام, وہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. میں تو مطلب عقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو, عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں, وہ جو ان کو مل گیا ہے ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ان کو, اور ان کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو, وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے, تحریک انصاف کو جوائن کرو. مجھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی, ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا, اور اس کے لیے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں.